السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم بیک ٹو آور نیو سیریز جس میں ہم ڈسکس کریں گے دا سائنز آف ججمنٹ ڈے، جس میں ہم پہلے ایک ڈسکس کر چکے ہیں اور آج ہم بات کرنے والے ہیں گوگ اینڈ مگوگ کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالصمد۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ہم ڈسکس کریں گوگ اینڈ مگوگ، یاجوج اینڈ ماجوج کی قوم کو۔ میں چاہتا ہوں ہم اس کا جو ہے پہلے تو ہسٹری ڈسکس کریں، ہماری ناظرین کو بتائیں کہ ہاؤ ذوالقرنین ٹریپڈ گوگ اینڈ مگوگ، پھر ہم بات کریں جو ہے اس کے فیوچر کے حوالے سے۔ جی، یہ حضرت ذوالقرنین جو ہیں بیسیکلی یہ اللہ کے ولی تھے، تو انہوں نے 3 بڑے سفر کیے تھے۔ تو انہوں نے جو تیسرا سفر کیا تھا وہ نارتھ کی طرف، وہاں جا کے ان کی جو ملاقات ہوئی تھی، وہاں ایک ایسے لوگ رہ رہے تھے کہ جو بہت پریشان تھے ان کے مظالم کی وجہ سے۔ اور پھر وہ جب ادھر گئے تو ان کو ان کی لینگویج سمجھ نہیں آتی تھی، اشاروں کے ساتھ بات کی، سمجھانے کی کوشش کی حضرت ذوالقرنین کو کہ ہمیں ان کے ظلم سے بچائیں۔ یہ لوگ جہاں جاتے تھے تباہی پھیر دیتے تھے، ہر فصلیں ان کی کھا جاتے تھے، جو ان کی لکڑیاں ہوتی تھی سوکھی وہ اٹھا کر لے جاتے تھے، ان کو برباد کیا ہوا تھا ایک قسم کا۔ پھر جب حضرت ذوالقرنین نے ان کی بات سمجھی، وہ جو کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں ان کے مظالم سے بچائیں، یاجوج ماجوج کے، پھر حضرت ذوالقرنین نے ان کو کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مال بھی دیں گے۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے کہا مجھے آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی مدد کروں گا، آپ اپنے جسمانی طور پر میری مدد کریں۔ بالکل۔ پھر انہوں نے مدد کی۔ پھر جب وہ اندر غار میں چلے گئے تھے پہاڑ کے درمیان، تو پھر حضرت ذوالقرنین نے ان سے کہا جو ادھر رہتے تھے لوگ کہ میری مدد کریں۔ پھر ان کو کہا، وہاں ایک بڑی وہ بنیاد کھودی گئی پہاڑ کے درمیان، پھر وہاں ان کو سیسا پلائی دیوار جیسے جسے کہتے ہیں، وہ ان کے اندر تانبا بھی کیا گیا، رکھا گیا، اور کوئلہ وغیرہ ہر چیز، اتنی مضبوط دیوار بنا دی گئی تھی کہ بیسیکلی یہ ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو پہاڑوں کے درمیان ٹریپ کر دیا، پہاڑوں کے درمیان، اور وہ اب تک وہیں ٹریپ، اب تک وہیں ہیں۔ بالکل۔ ان کے پھر وہ دوسرے جو باہر تھے لوگ، وہ پھر ان کے مظالم سے ان کو نجات مل گئی ابھی تک۔ سو یہ سٹوری تھی ذوالقرنین کی۔ پھر قیامت کے قریب یہ دوبارہ آئیں گے۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ ڈیلی وہ دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈیلی دیوار توڑتے ہیں۔ پھر جب سارا دن محنت کے بعد یہ تھک جاتے ہیں، ان میں سے پھر ایک بندہ کہتا ہے کہ چلیں کر اس کو پھر توڑیں گے، آج ذرا ریسٹ کر لیتے ہیں۔ پھر جب وہ سوتے ہیں، پھر جب اٹھتے ہیں، دوبارہ اللہ کی قدرت ہے، پھر دیوار وہی کمپلیٹ ہو جاتی ہے دوبارہ سے۔ اس طرح ڈیلی وہ توڑتے ہیں، پھر وہ بن جاتی ہے۔ پھر جب قیامت قریب ہوگی، قرب قیامت، پھر جب وہ کہیں گے توڑیں گے ایک دن، پھر رات کو جب سونے لگیں گے تو ان میں سے ایک شخص کہے گا انشاءاللہ اس کو ہم کل توڑیں گے۔ پھر وہ انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی، کل وہ دوبارہ جب اٹھیں گے وہ دیوار وہیں سے شروع ہوگی، توڑنا جب کریں گے وہ ٹوٹ جائے گی، تو پھر وہاں سے ان کا ہوگا وہ ادھر سے نکل آئیں گے، آزاد ہو جائیں گے، آزاد ہو جائیں فساد برپا، پھر زمین پر فساد برپا کریں گے۔ سر یہ قرب قیامت کی دوسری نشانی ہے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کیا موجود ہوں گے مسلمانوں میں کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے، اور دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے، پھر یہ ان کا خروج ہوگا، نکلیں گے باہر۔ تو کیا یہ تمام انسانیت کو قتل کر دیں گے؟ تمام جیسے دجال آیا تھا پوری دنیا میں، یہ بھی ہر جگہ پر، یہ بھی تہس نہس، جہاں سے گزرتے چلے جائیں گے یہ ہر چیز کو برباد کرتے چلے جائیں گے۔ سر میں نے سنا ہے کہ یہ جو ہیں یہ پہاڑوں کے اوپر سے اس طرح اتریں گے جیسے چونٹیاں اترتی ہیں، بالکل، ان کی گروہ بنا کر، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ حضرت ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے شاید، یا جی ان کی حدیث میں ہے کہ یہ جو جن و انس کے کل 10 حصے ہیں، بالکل 10 حصے، تو ایک حصہ انسان ہے، باقی 9 حصے یہ یاجوج ماجوج کے ہوں گے۔ ان کی اتنی بڑی تعداد، ایک حصہ انسان، ایک حصہ انسان، 9 حصے 9 حصہ ان کے ہوں گے۔ اور سر ایک حدیث میں ہے نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 1000ویں حصے میں سے جو 1000 لوگوں میں سے ایک جو ہوگا وہ جنت میں ہوگا، تو صحابہ پریشان ہو گئے بالکل کہ کیسے یہ ہم پھر کس طرح جنت میں جائیں گے، جو ہمارے لیے تو کوئی امید نہیں بچتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 1000 میں سے جو 999 ہیں وہ یاجوج ماجوج کی، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے مسلمان اور کتنے لوگ موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔
اور کتنے یہ یاجوج ماجوج ہوں گے یہ اندازہ بھی لگایا جا ہاں سکتا جی، ان کا اندازہ بھی وہ بہت زیادہ ہوں گے، کثیر تعداد۔ تو سر کیا ان کی جو اپیرنس کا کے حوالے سے کوئی حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ ظاہر ہوں گے نا، ان کے ظاہر ہونے سے پہلے 6 چیزیں اٹھا لی جائیں گی دنیا کے اوپر سے، 6 چیزیں اٹھا لی جائیں گی، اس کے بعد ان کا ظہور ہوگا۔ پہلی چیز ہولی قرآن مجید، یہ دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ تمام علوم دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو 6 دریا ہیں، دریاؤں کا ذکر بھی ہے، وہ اٹھا لیے جائیں گے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تابوت اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے بعد حجر اسود اٹھا لیا جائے گا، اور مقام ابراہیم بھی اٹھا لیا جائے گا۔ یہ 6 چیزیں دنیا سے اٹھا لی جائیں گی، اس کے بعد ان کا ظہور ہوگا، یہ پھر آئیں گے دنیا میں۔ اور سر ایک ہے کوئی دریا کے بارے میں ذکر ہے کہ اس دریا سے جب یہ پہلا گروہ گزرے گا تو وہ پورا پانی پی جائے گا، اور دوسرا گروہ جب وہاں سے گزرے گا تو وہ یہ گمان کرے گا کہ کسی دور میں یہاں پر پانی ہوتا تھا۔ بالکل۔ تو وہ سر ہے ایسا کوئی ذکر؟ بحیرہ طبریہ جو دریا ہے، وہ جو یاجوج ماجوج کا ایک گروہ جب وہاں سے گزرے گا تو وہ سارا پانی پی جائے گا۔ پھر وہ جب دوسرا گروہ پیچھے سے آئے گا وہ کہیں گے کہ ادھر تو پانی تھا ہی نہیں کبھی، وہ اتنے حیران ہو جائیں گے ادھر پانی تھا ہی نہیں۔ تو وہ ہے دریا جو بحیرہ طبریہ، وہاں سے وہ گزرے گا۔ اور سر اس پہ یہ جو اب پورے انسانیت کو قتل کر لیں گے تو یہ پھر کہیں گے کہ ہم اب عرش کے لوگوں کو، عرش کی جو ہے مخلوق کو، اس کو قتل کرتے ہیں، تو وہ کیسے؟ جب یہ پوری انسانیت کو قتل کر لیں گے، ان کو اتنا وہ ہوگا، گمان ہوگا کہ ہم تو ہر چیز پر وہ ہو چکے ہیں، غالب آ چکے ہیں، اب ہم نے زمین کے اوپر ہر چیز کو قتل کر دیا، اب ہم آسمان والوں کو قتل کرتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو آسمان والوں کو قتل کرتے ہیں تو یہ پھر تیر جو ہے آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ پھر یہ تیر آسمان کی طرف جائیں گے، جب وہاں سے جب واپس آئیں گے تو یہ خون آلود ہوں گے، یہ کہیں گے دیکھیں اب ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ مسلمان کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، وہیں پہ محفوظ ہوں گے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ چند مسلمان جو ہیں وہ کوہ طور پر ہیں۔ پھر یہ ادھر آسمان پہ تیر جب برسانا شروع کریں گے، پھر جب تیر واپس آئیں گے خون ریز ہوں گے سارے، وہ کہیں گے اب ہم آسمان والوں کو بھی قتل کرنا شروع کر رہے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ پھر تب اللہ تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے اللہ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمیں ان کے جو ہے شر سے بچائے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے ان کے لیے، پھر وہ ان کی گردن میں ایک کیڑا پیدا ہوگا، اس کیڑے کی وجہ سے پھر وہ سارے ایک دم سے مر جائیں گے۔ تو اس کے بعد یہ اس طرح ہے نا سٹوری میں کہ وہ ادھر سے پھر کوہ طور سے ایک بندے کو بھیجا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ اب اگر تم یہاں سے جا رہے ہو اور وہ اگر آگے یاجوج ماجوج زندہ ہیں تو یہ ایک قسم کی خودکشی ہے، لیکن ایک بندے کو بھیجنا ہے، تو وہ ایک بندے کو بھیجیں گے چیک کرنے کے لیے کہ وہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں، تو وہ جا کے دیکھے گا کہ سب مر چکے ہیں۔ پھر جو ہے وہ وہاں پہ بہت زیادہ بدبو ہوگی تو یہ پھر سے دعا کریں گے۔ ہاں جی، پھر وہ گزرنے کا راستہ بھی نہیں ہوگا، ساری ان کی لاشیں ہی لاشیں ہوں گی۔ پھر دعا کریں گے جب، پھر اللہ تعالیٰ ایک لمبی گردن والے کوئی پرندے ہوں گے ان کو بھیجے گا، وہ آئیں گے، وہ پھر ان کی لاشوں کو اٹھا کر پھر جہاں اللہ کا حکم ہوگا لے جائیں گے، پتہ نہیں کہاں بارش ہوگی، وہ سب پھر سے دوبارہ سے وہی آباد کاری شروع ہو جائے گی، پھر سے خوشحالی آ جائے گی۔ اور سر کہتے ہیں کہ دنیا میں اس سے زیادہ خوشحال جو وقت ہے جو یاجوج ماجوج کے بعد کا وقت ہے، اس طرح کا خوشحال وقت پہلے کبھی آیا بھی نہیں، پہلے کبھی آیا بھی نہیں ہوگا، بالکل، اس کے بعد خوشحالی آئے گی۔ تو یہ سر قرب قیامت کی دوسری نشانی ہے، قرب قیامت کی دوسری بڑی نشانی ہے۔ ایک ریمائنڈر دیتے ہیں لاسٹ میں تاکہ ہم ویڈیو میں۔ قیامت کی دوسری بڑی نشانی یاجوج اینڈ ماجوج جو آج ہم بھول چکے ہیں، یہ جب آئیں گے تو یہ ہر چیز کو تہس نہس کر دیں گے۔ تو ہمیں اس طرح کی جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان کو گاہے بگاہے یاد کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، تاکہ اس طرح کی نشانیاں جب ظاہر ہوں گی پھر انسان کنفیوز ہو جائے گا یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کی جب نشانیاں ہم یاد رکھیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ اب قرب قیامت ہے، ہم اب اچھے اعمال کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، روزے رکھیں، تو اس طرح ہم ان چیزوں سے جو آفات ہیں تو ان سے بچ سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں
ہر ان جو آفات ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں، ہولناک ہوں گی، ان سے بچائے، محفوظ رکھے۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہماری سیریز کو ضرور آگے واچ کیجیے گا۔ ہم آگے بھی قرب قیامت کی باقی جو نشانیاں ہیں اس پر بھی کوشش کریں گے کہ ویڈیو بنائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔